الرحمن گفتگو ہماری اس بات پہ جاری تھی کہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن سے انسان شادی نہیں کر سکتا۔ آیت العزیز سستانی منہاج الصالحین کی تیسری جلد مسئلہ نمبر 167 میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی خالہ یا پھوپھی سے زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ، اس سے پہلے کہ اپنی خالہ کی یا پھوپھی کی بیٹی سے شادی کرے، یعنی پھوپھی کی بیٹی سے یا خالہ کی بیٹی سے شادی کرنے سے پہلے اپنی خالہ یا اپنی پھوپھی سے زنا کر لیتا ہے، تو احتیاط لازم کے طور پر خالہ یا پھوپھی کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ شادی اس سے نہیں کر سکتا۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی اجنبیہ عورت سے زنا کیا، یعنی کسی نامحرم عورت سے زنا کیا، تو آیت اللہ سستانی لکھتے ہیں کہ اس نامحرم عورت کی بیٹی سے احتیاط اولا یہ ہے کہ شادی نہ کرے، یعنی بہتر ہے کہ شادی نہ کرے، حرام نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 169 میں لکھتے ہیں کہ جب ایک شخص ایک عورت سے زنا کیا، یعنی نامحرم عورت سے زنا کیا ہے، تو احتیاط اولا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ زانی کا باپ اس عورت سے شادی نہ کرے جس عورت سے اس کے بیٹے نے زنا کیا ہے۔ حرام تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ شادی نہ کرے زانی کا باپ، یا والد کا بھی والد ہو شادی نہ کرے، جتنا بھی اوپر چلتے جائیں۔ اسی طرح زانی کا بیٹا بھی اس عورت سے شادی نہ کرے جس عورت سے اس کے باپ نے زنا کیا ہے، اگرچہ جتنا نیچے چلتے جائیں بیٹے کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ احتیاط اولا ہے، حرام پھر بھی نہیں ہے شادی کرنا۔ مسئلہ نمبر 170 میں منہاج الصالحین میں لکھتے ہیں کہ جو احکام ہم نے ذکر کیے ہیں، اس زنا میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے زنا اگلی شرمگاہ میں کیا ہو یا پچھلی شرمگاہ میں دخول کیا ہو۔ مسئلہ نمبر 171 میں لکھتے ہیں کہ زنا کے ساتھ ملحق نہیں کریں گے اس وطی کو جو وطی بے شبہ ہوئی ہو۔ وطی بے شبہ کی تفصیل ہم نے ویڈیو قسط نمبر 6 میں بیان کر دی ہے، خواہشمند حضرات وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زنا کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا عورت سے بوس و کنار کرنا اور اس کو چھونا، شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، زنا کے زمرے میں نہیں آتا، یعنی یہ زنا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ خاص کیفیت کا زنا نہ ہو پھر یہ سارے کام بوس و کنار، چھونا وغیرہ جائز ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے بھی گناہ گار ہوگا، لیکن زنا والے احکام اس پر مترتب نہیں ہوں گے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی خالہ یا اپنی پھپھو کو بوس و کنار کرتا ہے یا مس کرتا ہے یا پھر شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو پھر اس شخص پر خالہ کی بیٹی یا پھوپھی کی بیٹی حرام نہیں ہوتی، یعنی شادی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 172 میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی خالہ یا اپنی پھوپھی سے اس وقت زنا کیا جب ان کی بیٹی سے شادی کر چکا تھا اور دخول بھی کر چکا تھا، یعنی عقد نکاح کے بعد بیوی کی ماں سے، یعنی جو اس کی بھی خالہ لگتی تھی یا پھوپھی لگتی تھی، زنا کیا، تو پھر اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس شخص پر اپنی بیوی حرام نہیں ہوتی، یعنی وہ بیوی رہے گی، کیونکہ یہ زنا عقد نکاح کے بعد واقع ہوا ہے، اور اسی طرح یہی حکم ہے، یعنی بیوی رہے گی، حرام نہیں ہوگی، جب زنا عقد کے بعد اور دخول سے پہلے ہوا ہو پھر بھی بیوی حرام نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر میں ایک بات آپ مومنین کے سامنے عرض کر دوں کہ بعض سادہ قسم کے لوگ ان مسائل کو سن کر شور و غل مچا دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں مجتہد نے خالہ یا پھوپھی یا ساس وغیرہ سے زنا کو جائز کہہ رہے ہیں، کہ حرام ہونے کا سبب نہیں بنتا، کیونکہ ہر شخص مسائل کو دقت سے نہیں جانتا، اور بڑی بری باتیں مجتہدوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سادہ لوگ۔ لیکن میں آپ کو عرض کر دوں کہ میرے پاس 2-3 کیس اپنے ہی پاکستان سے اس قسم کے آئے ہیں، اور لوگ ہم سے رابطہ کر کے اس پریشانی کا حل پوچھتے ہیں، ہم ان کو بتا دیتے ہیں۔ مسائل سیکھنا ہر بندے پہ فرض ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا نکاح کس کس عورت سے ہو سکتا ہے یا کس کس سے نہیں ہو سکتا، تو مجبوری ہے، بتانا پڑتا ہے تاکہ لوگ اس گندے اور قبیح اور برے فعل سے خود بھی بچ سکیں اور اپنی اولاد کو بھی اس گندے فعل سے دور رکھیں۔ ظاہر ہے کہ محرم سے زنا، یعنی خالہ، پھوپھی وغیرہ سے زنا کا گناہ نامحرم عورت
سے زنا سے بھی زیادہ سخت اور برا گناہ ہے۔ اس کی سزا اور عذاب اللہ قیامت کے روز سخت ترین دے گا۔ جب ایک نامحرم سے زنا کرنے پر جہنم ہے تو پھر جو اپنی محرم خاتون سے زنا کرے اس کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ترین ہے۔ اور یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، آپ کے سامنے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ خبریں آتی ہیں اور چلتے ہیں، اس طرح کے کیس بھی آتے ہیں۔ الامون الحفیظ، گویا کہ میں یوں کہوں کہ محرم سے زنا والا شخص یزید خبیث سے کم نہیں ہے، کیونکہ یزید خبیث تو اپنی محارم عورتوں سے یعنی اپنی سوتیلی ماں سے، پھوپھی سے، بیٹی بہنوں وغیرہ تک کو جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں چھوڑتا تھا، یعنی ان سے بھی زنا کرتا تھا۔ آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، آیت محمد حسین نجفی علیہ المقاموں نے اہل سنت کی کتابوں سے حوالے دے کر ثابت کیا ہے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، یہ فقہی احکام، فقہی مسائل ہیں۔ حلال و حرام سے ہمیں یہ فقہ آل محمد ہمیں آگاہ کرتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جانے نہ جانے میں غلط کام کر رہے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور خصوصاً آج کی نوجوان نسل کو فقہ آل محمد علیہ السلام حلال و حرام کے مسائل کی طرف متوجہ کر کے ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔